او بھائی قبر چ مردہ جڑا ہوندا سی نا انہاں دے سن اللہ دے حکم نال کھڑا ہو جا بھائی او قبر پھٹ دی مردہ قبر دے وچوں زندہ ہو کے باہر آ جا. اگلے دن ایک مولوی ہے سیال کوٹ دا مشرک نو عقل نہیں ہوندی انہیں بڑی وڈی گل کیتی تے بڑا وڈا انہیں زبان چ کلمہ کہیا میں تے سیال کوٹ نہیں ہوتا جا کے توا لایا سی انہوں کہا سی کوئی توبہ کر لا کہ ماری نہ جائے. آندا جی ساڈا عیسائیاں دا مناظرہ ہویا آہا کیا تھوڑا عیسیٰ جڑا سی نا وہ قبر تے کھلو کے آندا کم باذن اللہ تے ساڈا پیر عبد القادر جیلانی قبر تے کھلو کے آندا کم باذن میرے حکم دا کھڑا ہو. اتنا بڑا کلمہ ہے. یعنی انہیں دسیا کہ تھوڑے عیسیٰ نو اللہ نے یہ چیز عطا نہیں کی تھی جڑی ساڈے پیر عبد القادر جیلانی نے عطا کی تھی ہے. اور ظالما نبی دی توہین کر رہے ہیں. عبد القادر جیلانی نو نبی عیسیٰ کو بتا رہے ہیں. لیکن میرا یہ عقیدہ ہے دنیا کے اندر ہزاراں لکھاں کروڑاں بھی عبد القادر جیلانی ہون نبی عیسیٰ کی جُتی دی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. یہ ساڈا مسلک. اس طرح ہی اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جڑا دور سی مشرکین مکہ نے میرے پیغمبر نو بڑا پریشان کیتا. دن با دن لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے نے تے مشرکین مکہ بڑے پریشان ہو گئے تے آن کے آندے نے ساڈا ایک مطالبہ ہے. آئے مشرکین مکہ کون کون آیا؟ ابو جہل آیا، ولید بن مغیرہ آیا، حشام آئے، ابو جہل بن حشام آیا، آس بن وائل آیا، حشام بن آس بن حشام آیا، اسود بن عبد یغوس آیا. یہ مشرکین مکہ اسن جڑے نام پر چوٹی نے چودھری تے آن کے کہن لگے گل سیدھی جئی ساڈا ایک مطالبہ تو پورا کر دے تے اسی کلمہ پڑھ لینے ہیں. آقا فرماندے نے دسو کی گل ہے؟ اے جڑا چن ہے نا اے دے دو ٹکڑے کر دے. ایک ٹکڑا جڑا ہے نا جبل ابی قیس تے آئے تے دوسرا ٹکڑا جڑا ہے جبل ابی کوئی کام تے آئے. یہ دو پہاڑ سے ایک ٹکڑا اس پہاڑ تے دوجا ہو دے. آقا فرماندے نے سوچ لو اگر چند دو ٹکڑے ہو گیا تو مسلمان ہو جاؤ گے؟ یہ کہنے لگے بالکل ہو جائیں گے. ویکھ لیا جے ان فعلت تؤمنو اگر میں ایویں کر دیا تو تسی ایمان لے آؤ گے. کہنے لگے جی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے ایسرا آسمان نو چن ول کر کے انگل اٹھائی. اللہ پاک نے چن نو دو ٹکڑے کر دیتا. ایک ٹکڑا جبل ابی قیس تے دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ تے. مشرکین مکہ نے جدوں یہ دو ٹکڑے ویکھے تے آقا فرماندے نے اشہدو اوے ہن تے گواہی دے دیو اللہ ایک ہے. اے ظالم کہن لگے فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین. انہاں نے چن دا معجزہ ویکھیا. اللہ اللہ یہ ڈبلنگ بند نہیں ہو سکتی بہت شور بالکل. انہاں جدو چن دا معجزہ ویکھیا بس چن دا معجزہ ویکھیا انہاں نے تے کہن لگے تو تے جادوگر ہے اے جادو دے ذریعے تو چن دے دو ٹکڑے کر دیتے نے. اللہ اکبر. انہاں پھر بھی منیا. بولیا جی نہ پھر بھی منیا نہیں. ابو جہل آ گیا مٹھ دے اندر کہیں کرنے آن کے اندر تو کہنا میں نبی ہاں دس میری مٹھ چکی ہے. آقا فرماندے نے میں دساں کہ مٹھ والی چیز آپ ہی بول کے دس دے. ابو جہل دی مٹھ دے اندر کئی کرانے کلمہ آمینہ دے لال دا پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن پھر بھی انہاں ایمان لے آندا. ابو جہل نے ایمان لے آندا. انہیں ادو ہی کہہ دیتا تیرا کئی طرح تے بھی جادو چل گیا. یعنی ادو دے مشرکین مکہ پیغمبر تے معجزات نو ویکھ کے آندے ہیں نبی جادوگر ہے. تے اج کل دے لوگ نبی دے معجزات نو بیان کر کے آندے نے نبی مختار کل ہے. نبی نو اللہ نے سارے اختیار دے دیتے ہیں.
جہدے کو مرضی پوچھ لو معجزات بیان کرن گے کہن گے اوے ویکھو نبی دا کمال ہے، نبی دا کمال ہے، چند دو ٹکڑے ہو گیا. اسی کہنے ہیں نبی دا کمال نہیں، رب دا کمال. تے اللہ نے اپنے نبی کو اعلان نہیں کروایا؟ فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیو قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون. میرے پیغمبر نے تین گلاں دی نفی کی تھی. تھانوں پتہ ہے یہ ایت نا 2003-4 دے اندر حاجی صاحب 2003-4 دے اندر حمید کالج کمپیوٹر کالج بہت والے چوک دے وچ اوتھے ساڈے ڈاکٹر حمید صاحب ہوندے سن. ادو میری رائس قلعہ فکر سنگھ ہوتی سی. 2003 میں لاہور آیا اتنے نا بورڈ کے اتنے انہیں آیت لکھ کے لائی سورت الانعام دی آیت نمبر 50 تھلے انہیں ترجمہ لکھ دیتا. ساڈے بیلیاں نے جا کے ہائی کورٹ چ مقدمہ کر دیتا وہ بورڈ اتاریا جائے آیت مٹائی جائے ساڈے مسلک کے خلاف ہے. یہ مقدمہ چلیا اور فیصلہ پھر انہوں نے حق چ ہوا اور بورڈ تو آیت مٹائی گئی. میں کیا مولویو اپنے ماں کا دودھ پیتا جی قرآن چو بھی کٹ چڑو جیڑی آج تے مسلک کے خلاف ہوئے انہوں قرآن چو کٹ چڑو. ایک جی تے مسلک کے خلاف ہے میں پورا قرآن تے خلاف پیش کر سکتا پورا قرآن. جاؤ مولانا نذیر سبحانی صاحب فوت ہو گئے شاعر اسلام سے انہوں کو ایک بندہ گیا اے جی شیعہ کے خلاف کتاب دیو انہوں نے دیتی امرزیاں کے خلاف بھی لو گے وہ آن کے کہنے لگے بھی دیوبندیاں کے خلاف اے لو جی ہو اے کتاباں کہنے لگے وہ بریلوی مسلک کے خلاف کتاب کیوں نہیں معذرت نہ غصہ نہ کرے انہیں پڑھ کے قرآن ہی پڑھائی پھریا انہیں کہہ دے تو وڈی کتاب انہوں کے خلاف ہے ہی کوئی. اللہ اکبر. جیڑا بندہ قرآن دا ترجمہ پڑھتا ہے نا وہ کبھی اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کر سکتا. یہ میری گل لکھ کے اپنے ذہن کی تختی تے لا دے. جنوں قرآن دا ترجمہ ہوندا ہے وہ کدی رب دی ذات نہ شرک کر سکتا. وہ بولو اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کر سکتا تے نبی دی سنت بدعت دی ملاوٹ نہیں کر سکتا. کدی ترجمہ پڑھ کے تو ایک پارے دا ترجمہ پڑھ لو رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا جے تو کدی کسی دربار تے جا کے متھا ٹیک گیا یوسف حضوری خطابت سکتے. لیکن سارے پاکستان سے جہالت اس وجہ تو ہے سانو قرآن کا ترجمہ ہوتا ہی نہیں کریے کی سانو قرآن کا ترجمہ ہی نہیں ہوتا. جے ترجمہ مولوی پڑھن بھی نہیں دیں انہوں نے پتا ہے جے ترجمہ پڑھ لیا تو سانو توڑی ونڈا کنے پانا ہے. یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا. آئیے ترجمہ سنیے سورۃ الانعام آیت نمبر 50 فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد ذرا گوڑے چھڑ کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان کر دیو اللہ 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 میں کہیں گئی نہیں میرے کو اللہ دے خزانے نے ولا اقول لکم ولا عالم الغیب میں اے بھی نہیں کہندا میں علم غیب جاننا وا. تیسری بات ولا اقول لکم انی ملکن میں اے بھی نہیں آندا میں نوریاں میں فرشتہ وا. تیناں گلاں دی نفی ہو گئی. مختار کل دی نفی علم غیب دی نفی نبی دے نوری ہون دی نفی. اگلی گل کی ہے ان اتبع الا ما یوحی الی میرے تے جو آسمان تو وہی کیتی جاندی ہے میں تے او دی اتباع کرنا وا. تے محبوبہ قل هل یستوی الاعمی والبصیر سونیا کہہ دے انا تے سجاکھا برابر نہیں. اور دنیا والے ہو افلا تتفکرون کیا تسی قرآن پڑھ کے غور و فکر کیوں نہیں کر دے.
ہن سورت الاعراف آیت نمبر 188 ہے، یہ بھی آیت اپنے دماغ کی تختی تے منقش کر کے لے جا۔ رب